لوگوں کا خیال کرنے کا جذبہ، اپنا من مارنے کا جذبہ جی اور آگے بڑھنے کا جذبہ، مطلب تکلیف میں بھی ہیں پھر بھی اللہ کی رعایت میں یہ آگے بالکل. بڑھتے ہیں. اور ان کی طاقتیں بڑی زبردست قسم کی ہوتی ہیں، روحانی طاقتیں. عنصر کیونکہ ہوا ہوتا ہے اور پانی کی طرح بہہ جاتے ہیں، زندگی قربانیوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. یہ بہت جلد آ رہا ہے جی مارکیٹ میں، اور یہ 2 خوشبوؤں کے مرکب سے بنا ہوا ہے. اس کے اوپر خاص پڑھائی اور تسخیر کا ہے، بد اثرات دور کرنے کے لیے ہے. اور یقین جانے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اس کے پیچھے روحانی مخلوق. جی تو بالکل. اس خوشبو کے پیچھے جو پرفیوم کے یا خوشبو کے اوپر جی جی جو خوشبو کے پیچھے جو مخلوق ہے، ایک کی آنکھیں نیلی ہیں اور ایک کی پیلی ہیں، اچھا یعنی جنات ہیں. اچھا اور جو کام کریں گے، جو کام کریں گے اچھے اچھے جنات ہیں. اچھے جنات، تسخیر کے جنات، بالکل. محبت کے، تو پیار کے. اس میں الکوہل شامل ہوگا یا نہیں، اچھا یہ بھی بات بالکل صحیح ہے. الکوہل عطر ہے، عطر عطر سمجھیں. ٹائپ ہے، بالکل صحیح ہے. نماز پڑھنے میں نماز آسانی میں ہے. آسانی ہو جائے گی. بہت زبردست بہت زبردست. اچھا جی 5 ایسے لکی بروج ہیں جن کو غیبی مدد حاصل ہوتی ہے. یہ بھی آج کا ٹاپک بڑا زبردست ہے کہ ان کو غیبی طاقتیں مالا مال کرتی رہتی ہیں اور آنے والے نقصان اور نیگیٹیوٹی سے بچا لیتی ہیں. جیسے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اگر اس میں نقصان ہے تو ان کو غیبی طور پہ اشارہ مل جاتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ان کے بڑوں کے اچھے اعمال بھی ہوتے ہیں. آپ نے اس میں بڑی میرے سے ڈیٹیل ڈسکس کی تھی، تو اب آپ اپنے الفاظ میں بتائیے کہ کون سے ایسے خوش قسمت بروج ہیں. بہت اہم ٹاپک. اور اس ٹاپک کی خاص بات یہ ہے کہ انتہائی ریسرچ کے بعد میں نے 5 ایسے بروج نکالے ہیں جن کی طاقتیں بہت زبردست ہوتی ہیں. ان کے پیچھے دعاؤں کا بہت عظیم سلسلہ ہوتا ہے. با کمال لوگ ہوتے ہیں، با کمال بروج ہوتے ہیں. ان کی روحانیت بڑی زبردست ہوتی ہے. ان کی کامیابیاں جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ اپنی زندگی کو کامیابیوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. یہ ارادہ جو کرتے ہیں اس ارادے کے مطابق اپنی زندگی کو صحیح سمت لے جاتے ہیں، صحیح سوچتے ہیں، صحیح فیصلے کرتے ہیں اور پھر ڈٹ جاتے ہیں. میں نے بڑی ریسرچ کے بعد ان بروج کو نکالا ہے. اگر آپ کا بھی وہ برج ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے، تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اور وہ کون سا عمل ہے جو کہ آپ کی طاقتوں کو زبردست کر دے گا، ریمیڈیز بھی اور عمل بھی. وقت ضائع نہیں کروں گا. سب سے پہلے میں اس برج کی طرف جاؤں گا جس کا آپ کو انتظار ہے. دائی صرف ایک سوال ہے کہ یہ بتا دیجئے کہ مطلب آپ کہتے ہیں نا کہ انسان تو دنیا میں آتا ہے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، لیکن ان کے پیچھے ان کا بڑوں کے بھی کوئی اچھے اعمال ہیں، جیسے پیرنٹس ہیں یا دادکا میں ہیں، لیکن نانکا میں ہیں. ان بروج کی اگر میں بات کروں نا، اچھا یہ عمل بزرگ، کیا تھا. یہ جو بروج ہے نا اسے ہم بزرگ بروج کہتے ہیں. اچھا جی یہ بڑے آپ کہتے ہیں ماں باپ، میں کہتا ہوں یہ روحانی دنیا میں بابوں کو ماننے والے کہہ لیں، آبا و اجداد سے بابوں کو، روحانی نظام کو، بزرگوں اللہ ماننے کو، والے. بزرگوں کو ماننے والے، تو ان کے فیوز و برکات ان کے ساتھ بڑے زبردست ہوتے ہیں. کیونکہ آپ فرما رہے تھے نا کہ وسائل کے باوجود اگر کم بھی ہیں پھر بھی یہ حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اگر کسی انسان کی خدمت کی جائے. اور اس کے علاوہ یہ کہ اپنی خواہشات کو دبا کر یہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. بالکل. آپ خود نے بھوکے رہ کے یہی بات میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا اس پروگرام سے پہلے کہ ان کے اوپر ضرور بات کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی اتنی خاصیت ہے اس حوالے سے کہ قربانی دینے کا جذبہ اور لوگوں کا خیال کرنے کا جذبہ، اپنا من مارنے کا جذبہ اور آگے بڑھنے کا جذبہ. مطلب تکلیف میں بھی ہیں پھر بھی اللہ کی رعایت میں یہ آگے بڑھتے ہیں، بالکل اللہ کو ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے. بالکل. تو منتقل بروج میں میں جس پہلے برج کو بڑا نمبر دوں گا وہ ہے جناب ایکویریس برج دلو. اچھا زبردست. ایکویریس برج دلو والوں کی بات کروں تو یہ قربانی کا جذبہ لے کر پیدا ہوتے ہیں، جیو اور جینیئر 2 کے اوپر چلتے ہیں اور ان کی طاقتیں بڑی زبردست قسم کی ہوتی ہیں، روحانی طاقتیں. عنصر کیونکہ ہوا ہوتا ہے اور پانی کی طرح بہہ جاتے ہیں، زندگی قربانیوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. جب یہ تہیہ کر لیں، جب یہ ارادہ کر لیں اور پھر یہ اپنی طاقتوں کا صحیح استعمال کر لیں تو پھر یہ بہت جلد زندگی میں بڑا مقام بنا لیتے ہیں. غیبی طاقتیں ان کے ساتھ
روحانی طاقتیں ان کے ساتھ، بزرگوں کی بات ماننا، بڑوں کے ساتھ چلنا، اور بڑوں کے ساتھ ہی ان کے روحانی معاملات ہوتے ہیں. ہر وہ رکے ہوئے کام جب ان کی زندگی میں آتے ہیں تو پھر ان کو کرنے کی طاقتیں بڑھ جاتی ہیں. میں آج ایک اہم بات کروں گا کہ ایسی رکاوٹیں کون سی ہیں ایکویریس کے ساتھ جو ان کی زندگی میں کامیابی سے متعلقہ ان کے لیے پرابلم کا باعث بنتی ہیں. تو 3 کارڈ نکالوں گا کہ ایکویریس کی ایسی رکاوٹیں کون سی آتی ہیں جن کی وجہ سے ان کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلا کارڈ ہے میرے پاس ٹیمپرنس. یہ ہے روحانیت والا کارڈ، اسپرچولیٹی والی کارڈ. اور دوسرا کارڈ ہے خواہشیں پوری ہونے والا کارڈ. بٹ یہ ہے کہ جب ان کی خواہشیں پوری ہوں، ان کی روحانیت بڑھ رہی ہو، تو یہ پریشر میں نہ آئیں، ٹینشن نہ لیں، کھل کے کھیلیں. پھر دیکھیں ان کے ساتھ کتنی زبردست اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی. دل کے صاف ہوتے ہیں، صاف کو اور لوگوں کا احساس کرنے والے. اسی چیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل کرنے لگ جاتے ہیں. تو پریشر نہیں لینا، نیگیٹیوٹی نہیں لینی، ٹینشن نہیں لینی، اور اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے. تو آپ اپنے معاملات کی بہتری کے لیے روحانیت کا عنصر بالکل نہ چھوڑیے گا، کیونکہ منتقل بروج میں آپ کو ایک اہم مقام حاصل ہے. آپ کی اہمیت بڑی زبردست ہے. آپ روحانیت سے ریلیٹڈ سٹار ہو. تو جناب میں نے یہ جو سٹارز کا سلسلہ اینڈ سے شروع کیا ہے، یعنی کہ ایکویریس ہے، تو اب میں اس کے بیکورڈ پہ جس سٹار کی بات کروں گا، اور جو سٹار میں نے ریسرچ کے بعد آپ کے سامنے رکھنا ہے، وہ ہے جناب میرے پاس لیو والے. اچھا، لیو سیکنڈ نمبر لے رہا ہوں. لیو، دیکھو شمس کی طاقت ہے آپ کے ساتھ، سورج آپ کے ساتھ. 1 نیمرولوجی میں ایک عدد آپ کا بنتا ہے. جب آپ ارادہ کر لیتے ہو تو پھر آپ رکتے نہیں ہو، ضدی ہو جاتے ہو. لائن، پاور، ٹائیگر، شیر، ضدی اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں. اور اوپر سے فائر سائن، جذبہ، جوش، اول العزم، ٹیم کو لے کے چلنے والے، پیسہ عاشق، عزت، باکمال لوگ ہیں. لیڈر، اگر میں کسی کو لیڈر کہوں تو جو لیڈر آپ کو نظر آتے ہیں، اگر ان میں کوئی آپ کو لیو والا نظر آئے تو یقین جانے پوری قوم کو لیڈ کرنے والے لوگ. نہ صرف اپنا گھر بار بلکہ ارد گرد کے لوگ آپ سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے. ہمیشہ قربانی دیتے ہیں، ہمیشہ روحانیت کی بات کرتے ہیں، لوگوں کے حق کی بات کرتے ہیں، پرجوش ہوتے ہیں، گرم جوش ہوتے ہیں، بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں. آپ کی نیگیٹیوٹی کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ لیو والوں کی کامیابیاں جو اتنی عروج پہ ہوتی ہیں، کون سی چیز روکتی ہے. تو لیو والوں کو کون سی چیز روکتی ہے وہ آپ لازمی دیکھیے گا. اچھا جی، ایک چیز یاد رکھیے گا کہ آپ جو بھی کام ہے اس کی پین زیادہ لے لینا، وہ پھر پرابلم کا باعث بنتا ہے. آپ کو ایکسٹرا ورک کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے صحت شاید آپ کی ڈسٹرب ہو، جس کی وجہ سے آپ کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے آپ کو وقت دینا چاہیے، اپنا خیال کرنا چاہیے، اپنا احساس کرنا چاہیے، اور نظر بد اور حاسدین سے بچ کے رہنا چاہیے. یہ لوگ آپ کی رکاوٹ ہیں ترقی میں، اس لیے آپ کو صدقہ دیتے رہنا چاہیے. اچھا جی، نیکسٹ ہاروسکوپ جس کی میں بات کروں گا وہ ہے جناب جیمنائی والے. جیمنائی والے بہت زبردست پاور لے کر پیدا ہو، روحانی طاقتیں، روحانی پاور بہت باکمال. آپ کی اسپرچولیٹی بہت زبردست ہوتی ہے. دیکھیں میں یہاں پہ بات کروں کہ آپ احساس کرنے والے لوگ ہیں، مروت والے لوگ ہیں. دیکھیں جو بندہ کسی کا احساس کرتا ہے نا، اللہ اس کا ساتھ ضرور دیتے ہیں، اللہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے. اور ہمیشہ ایسے ہوا ہے کہ جب آپ کبھی مصیبت میں ہو، مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، تو غائبی لشکر، غائبی نظام آپ کی مدد کے لیے آن پہنچا ہے. اب حیران ہوتے ہیں کہ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کام ہو جائے گا،
اور پھر یقین جانے اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو نوازتے ہیں، کیونکہ پھر پیسوں کی بارش ہوتی ہے، پھر لوگ آپ کے بغیر رہ نہیں سکتے، اور پھر آپ کی یادیں لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہیں، لوگ آپ کو دعا دیتے ہیں، آپ کے ساتھ دعاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ محبتوں کا سلسلہ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ پیار کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو میں بھی آپ کو منطق البروج میں ایک اہم مقام بلکہ بزرگ برج کہوں گا۔ کون سی چیز آپ کی ترقی میں رکاوٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیمنائی والوں کی ترقی میں رکاوٹ کیا ہے؟ جیمنائی والوں کی ترقی میں رکاوٹ تب بنتی ہے جب کوئی بڑا بزرگ آپ کو کوئی مشورہ یا بات کرتا ہے تو آپ اس کے اوپر منوان عمل نہیں کرتے۔ تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ جب کبھی آپ کو کوئی مشورہ دیا جائے تو اس مشورے سے، ان کی باتوں پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو استوار کیا جائے۔ اور جناب یہاں پہ میں اپنے ایک اہم بروج کو نہیں بولوں گا کیونکہ اس کے اوپر میری بڑی زبردست ریسرچ ہے، بہت ہی باکمال برج ہے، وہ ہے جناب کینسیرین، کینسر، واٹر سائن کے ساتھ تعلق ہے ان کا، پانی کی طرح بہنے والے، اپنے رشتوں کے ساتھ جڑنے والے، مٹی، آگ، ہوا اور پانی میں پانی ہی وہ عنصر ہے، پانی ہی وہ پاور ہے جو کہ آگ کو بھی بجھا دیتی ہے، بڑے بڑے طوفان، بڑی بڑی منزلوں کے مسافر، اپنے رشتوں سے جڑے ہوئے، احساسات سے جڑے ہوئے اور قربانیاں دینے والے، اپنی فیملی کے ساتھ ایسے احساسات رکھتے ہیں۔ آپ سمجھیں کہ آپ روح ہیں کائنات کی، روحانیت جسے کہتے ہیں نا، روح ہے آپ کے اندر، ایک روح ہے لوگوں کے احساس کی، کامیابی کی۔ جس کسی محفل میں کینسر نہیں ہوگا، اب یہ سمجھیں کہ آپ کے پاس انواع و اقسام موجود ہے ہر طرح کی، اگر پانی موجود نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پانی زندگی ہے، 70-80% پانی ہے زندگی کا۔ تو کنسیرین کی روحانیت، ان کی پاور، ان کی رحمت ان کے اوپر اور برکت بڑی باکمال، دعائیں لاجواب، اور جب دعا کرتے ہیں تو آنسوؤں سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ آنسو ان کا جو ہے زندگی کا بہت اچھا شیوا ہے۔ میں کہتا ہوں کنسیرین اگر دعا مانگنے پہ آ جائیں اور اگر آنسو بہنے لگ جائیں تو پھر اللہ سے کام کروا کے ہی اٹھتے ہیں، ویسا بھی عاشق، عزت بھی اور بزرگی بھی۔ مگر یاد رکھیے کہ آپ کو ناکامی کس وجہ سے ہوتی ہے، وہ بھی بتاؤں گا کہ کنسیرین والوں کو زندگی میں ناکامی کس وجہ سے ہوتی۔ ایک تو آپ نے زندگی میں فضول خرچی سے بچنا ہے، ایکسٹرا آرڈینری خرچ نہیں کرنا۔ دوسرا، آپ نے کسی کا دل نہیں توڑنا، غصہ نہیں ہونا، اسٹریٹ فارورڈ منہ پہ بات نہیں کہنی۔ اور تیسرا، روحانیت کے ذریعے ہیلپ لینی ہے، اس سے جڑے رہیں گے تو کامیابیاں ملیں گے۔ اور لاسٹ جو برج ہے جس کی میں بات کروں گا، اور اس کی ہمیشہ ہی میں بات کرتا رہتا ہوں، منتقل بروج میں ایریز والے برج، حمل والے موجود ہوتے ہیں۔ اور دو چیزیں، ایک جلد بازی اور دوسرا غصہ۔ آپ نے صرف اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے کہ میں جذباتیت، میں یہ ایریز سے متعلقہ کہ اگر یہ چیزیں آپ اپنی ورکنگ پہ لگائیں، اپنی کاموں پہ لگائیں اور اپنی محنت پہ لگائیں تو آپ بہت زیادہ ریوارڈ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو غلط جگہوں پہ اگر آپ کا غصہ اور آپ کے جذبات چلتے ہیں تو یہ آپ کے لیے پرابلم لے آئیں گے۔ لیکن کمال بات یہ ہے کہ آپ حالات و واقعات سے وقت سیکھ جاتے ہیں، بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور جب آپ سیکھتے ہیں تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ آفٹر 30 ایئرس آپ کی زندگی ایک نئے موڑ کی طرف چلے جاتی ہے، اور پھر آپ کو وہ جو بزرگوں کی دعائیں اور بڑوں کی دعائیں ہیں وہ پھر رنگ لاتی ہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح مدد ہوتی ہے۔ مگر میں کارڈ ضرور نکالوں گا کہ ایریز والوں کے لیے پرابلم کس وجہ سے ہوتی ہے۔ تو ایریز والوں کے لیے پرابلم اس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کی نظروں میں رہتے ہیں۔ دیکھو، آپ ایک وقت میں 4 5 6 کام کر سکتے ہو، بالکل آپ کے اندر وہ پاور اور صلاحیت ہے، آپ کے پاس اپرچونٹیز اور رحمت بھی ہوتی ہے، بٹ نظر آئے رہتے ہیں، نظروں میں اور جادو کے زیر سایہ ہونے کی وجہ سے پرابلم میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کو اپنی روحانیت اور اپنے بزرگوں سے کبھی بھی ناتا نہیں توڑنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔
زبردست. اچھا داؤ جی، یہ تو ہم نے بڑا زبردست ہمیں آج پروگرام دے دیا. امید ہے یہ جتنے بھی بروج ہیں وہ خود ہی دیکھیں گے کہ واقعی ان کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی مشکل آتی ہے تو غیبی طاقت بھی ان کا ساتھ دے دیتی ہے. اور وہ غیبی طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے جو انہوں اور بزرگوں کی دعائیں ہیں ان کے ساتھ شامل حال. اچھا ایک چیز اور بتا دیجیے، جو ہم پچھلے جتنے بھی پروگرام کیے اس میں سوالوں کے تو بے شمار ہوتے ہیں لیکن ٹائم کی قلت ہوتی ہے، لیکن وہ جن لوگوں نے اجازت مانگی ہے آپ کائنڈلی ان کو سب کو اجازت دیکھیں جی، دے جو دیں. لوگ میری پڑھائیوں کی اجازت چاہتے ہیں ان کے لیے خاص کہ ہمارا نمبر چل رہا ہے، ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کر لیں، کمنٹس کر لیں، انہی کو اجازت ہے. اگر آپ کچھ پڑھائیاں چاہتے ہیں یا عمل چاہتے ہیں تو ہمیں میسج کر دیا. جی بالکل ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.